السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، کیسے آپ سب لوگ؟ آئی ایم یور ہوسٹ اینڈ ٹیچر ساتھان یوسفزئی اینڈ یو آر واچنگ لرن ود ساتھ. So today we would start the video from translation and exercise of first lesson of 9th English book. So guys, آج ہم جو ٹاپک شروع کریں گے یعنی جو لیسن ہم سٹارٹ کریں گے اس کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ماڈل آف ٹولرنس. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ اس کی ہم 3 پارٹس بنائیں گے، کیونکہ تاکہ آپ کو بھی سننے میں آسانی ہو اور سمجھنے میں بھی آپ کو آسانی ہو. تو لیٹ سٹارٹ، چلیے اپنے لیسن کی طرف. آپ کو جو یہ پیج نظر آ رہی ہے اس کو آپ دیکھ لیں. ریڈنگ میں اب ہم جا رہے ہیں. او یو ہو ہیو بلیوڈ، تو یہ اشارہ کر رہے ہیں، یعنی یہ ایک آیت ہے قرآن مجید کی، سورہ البقرہ کی. تو اس میں اللہ تعالیٰ اپنے جو بندے ہیں، مومنین ہیں، ان کو مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ او یو، اے تم لوگ، who have believed، جو ایمان رکھتے ہیں، جو یقین رکھتے ہیں، seek help، تو وہ مدد حاصل کرتے ہیں through patience، صبر کے ساتھ، and prayer، اور نماز کے ساتھ، صلاۃ کے ساتھ. ٹھیک ہے. indeed، اصل میں یا دراصل اللہ is with the patient، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اگر آپ نے شاید پڑھا ہوگا قرآن کہ اس میں وہ مختصر سی آیت بھی آتی ہے، ان اللہ مع الصابرین، تو اس کا ترجمہ بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو چلیے شروع کرتے ہیں جو ٹیکسٹ ہے اس کو. بائی ٹولرنس، برداشت سے، وی مین، ہمارا مقصد ہے یا ہمارا مطلب ہوتا ہے فیئر، شفاف اینڈ آبجیکٹو، اور بامقصد ایٹیچیوڈ، رویہ. تو برداشت سے ہمارا جو مطلب ہوتا ہے وہ ایک شفاف اور بامقصد رویہ ہوتا ہے ٹورڈز، ان کی طرف، دوز، وہ، ہوز، جن کی لائف سٹائل، جن کی طرز زندگی، ڈیفرز فرام آورز، ہم سے مختلف ہوتی ہے. یعنی بردباری یا برداشت کا مطلب ہمارے ذہنوں میں یہ ہے یا ہمارے الفاظ میں یہ ہے کہ ایک شفاف اور بامقصد رویہ ان لوگوں کی طرف یا ان لوگوں کے ساتھ جن کی جو طرز زندگی ہوتی ہے وہ ہم سے مختلف ہوتی ہے. ٹالرنس، برداشت، از دی ورچو، وہ نیکی ہے یا وہ خوبی ہے، وچ انیبلز، جو قابل بناتی ہے، اے پرسن، ایک شخص کو، ٹو فور بیئر، کہ وہ بچ جائے، دا ایٹیچیوڈ، اس رویے سے، نیگیٹو ریمارکس، منفی تاثرات سے، اینڈ ایکشن، اور اعمال سے، وتھ پیشنس اینڈ کامنس، یعنی صبر اور پرسکونیت کے ساتھ یا پر اطمینانیت کے ساتھ. دا لائف آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، از اے سپرب ایگزامپل، وہ ایک اعلیٰ نمونہ ہے، آف ٹالرنس، برداشت کی. اٹ از ہز ٹالرنس، یہ اس کی برداشت ہے، دیٹ لیٹ ہم، جس کو یعنی جس نے اس کو اجازت دی یا جس نے اس کو کرنے دیا، کس چیز کو، فار گیو، معاف کرنا، ہز ورسٹ اینیمیز، اپنی جانی دشمنوں کو. ٹرولی، حقیقت میں، ہی از این ایپیٹوم، وہ ایک اعلیٰ مثال ہیں، آف ٹالرنس، برداشت کی، فارگیونیس، صبر کی یا معاف کرنے کی، پیشنس، صبر کی، اینڈ کمپیشن، اور ہمدردی کی. دا ہولی قرآن ڈسکرائبس، تو قرآن مجید فرماتا ہے، ہم، اسے، یعنی قرآن مجید اپنے آپ میں اللہ کے نبی کو یہ فرماتا ہے ایز رحمت للعالمین، بطور رحمت للعالمین. اچھا، یہ اگلی جو سینٹنس ہے اس میں رحمت للعالمین کی وہ وضاحت دی گئی ہے، اے مرسی آن ٹو دا ہول مین کائنڈ اینڈ یونیورس، یعنی مرسی، رحمت
آن ٹو دا ہول مین کائنڈ، تمام انسانیت کے لیے، اینڈ یونیورس اور کائنات کے لیے. وائل پریچنگ اسلام ان مکہ، جبکہ مکہ میں اسلام کو پھیلاتے ہوئے یا اسلام کی تبلیغ کرتے ہوئے دا قریش والوں نے اوسٹریسائزڈ نظر جلاوطن کیا ہم اسے. تو یعنی اللہ کے نبی جب مکہ میں اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے تو قریش والوں نے ان کو کیا کیا، جلاوطن کر دیا. اینڈ ہز فیملی، اور اس کے خاندان کو بھی، بنو ہاشم کو بھی. دے لائف، وہ رہے ان اے ویلی، وادی میں، کالڈ شیب ابی طالب. شیب ابی طالب ایک وادی تھی جس میں وہ جلاوطن ہونے کے بعد وہ رہے. There was scarcity، وہاں پر قلت تھی، آف فوڈ، خوراک کی، اینڈ واٹر، اور پانی کی. یعنی جہاں پر وہ رہ رہے تھے تو وہاں پر پانی کی بھی قلت تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ہی خوراک کی بھی قلت تھی. دا بلیورز، اب یہاں پر یہ بلیورز اشارہ ہے صحابہ کی طرف. دا بلیورز، صحابہ، ہیڈ نو مینز، ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا، کس چیز کا، آف انکم، کمانے کا. اینڈ دے ور لیڈنگ اے ویری ٹف کہتے ہیں مشکل کو، اور وہ لیڈنگ کا یہاں پر معنی آئے گا گزار رہے تھے. اینڈ دے ور لیڈنگ، اور وہ گزار رہے تھے، اے ویری ٹف، ایک بہت ہی مشکل لائف، زندگی، فار اے پیریڈ آف 3 years، یعنی 3 سال کے لمبے عرصے تک وہ کافی مشکل زندگی بسر کر رہے تھے. ڈیورنگ دس سچویشن، اس حالت کے دوران حضرت محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم ریمینڈ، وہ رہے، کام، پرسکون، اینڈ ٹالرنٹ، اور صابر. اچھا، صابر کہتے ہیں صبر کرنے والے کو، ٹھیک ہے. اینڈ نیور تھاٹ، اور کبھی نہیں سوچا، اباؤٹ ٹیکنگ، لینے کے بارے میں، اینی سورٹ آف ریونج کہتے ہیں، ریونج کہتے ہیں بدلے کو، اور کبھی بھی کوئی طریقہ بدلہ لینے کے لیے ذہن میں نہیں لایا یا نہیں سوچا. ایون، حتیٰ کہ آفٹر ہی ہیڈ کنکویسٹ مکہ، حتیٰ کہ فتح مکہ کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھاٹ، ہز فالوورز نے اپنے صحابہ کو سکھایا، ٹو ریمین، کہ وہ رہے، ٹالرنٹ، صابر. آفٹر دا کنکویسٹ آف مکہ، فتح مکہ کے بعد، دا مسلم آرمی، مسلمان کی جو آرمی تھی، انٹرڈ، وہ داخل ہوئی، مکہ میں، ہمبلی، کس حالت میں، انتہائی عاجزانہ حالت میں، اینڈ پیسفلی، اور پرامن طریقے سے. نو ہاؤس واز رب کہتے ہیں لوٹنے کو، ٹھیک ہے نا. تو کوئی گھر کو نہیں لوٹا گیا. نو مین اور وومن واز انسلٹڈ، کسی مرد یا خاتون کو بے عزت نہیں کیا گیا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گرانٹڈ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، جنرل ایمنسٹی، ایک عام معافی دی، ٹو دا انٹائر، پورے، پاپولیشن آف مکہ، یعنی مکہ کی تمام یا پوری آبادی کو عام معافی دے دی. آفٹر کنکویسٹ آف مکہ، فتح مکہ کے بعد، وین ایوری باڈی، جب ہر کوئی، گیدرڈ، اکٹھا ہوا، ان خانہ میں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آسکڈ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، دا پیپل آف قریش کے لوگوں سے، وٹ ڈو یو ایکسپیکٹ ایٹ مائی ہینڈز، تو آپ یہی پوچھا کہ آپ لوگ میرے ہاتھ سے کیا امید رکھتے ہو یا کیا توقع رکھتے ہو. سو ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج کے لیے اتنا ہی کافی. اگلے ویڈیو میں ہم اس چیپٹر کا پارٹ 2 پڑھیں گے اور اس کو کور کریں گے. اس کے علاوہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو برائے کرم ہمارے اس چینل لرن وتھ سعد کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں، اس پر کمنٹس کرنا نہ بھولیں، اور اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.